اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نکاح جلدی کرو. ایک وقت تھا راجستھان میں نکاح لوگ بہت جلدی کرتے تھے اور اب بہت دیر کرنے لگے ہیں. یہ سیریلوں کی وجہ سے اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات آگے اس کی وجہ سے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزوں میں دیر مت کرو. 3 چیزوں میں دیر مت کرو. نمبر 1، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھنے میں دیر مت کرو. نمبر 2، جب جنازہ تیار ہو تو تدفین میں دیر مت کرو. نمبر 3، جب بیٹا اور بیٹی بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح کرنے میں دیر مت کرو. آج ہر طرف سے شور سنائی دے رہا ہے کہ لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، لڑکیاں بھاگ رہی ہیں. حالانکہ سب بیٹیاں ایسی نہیں ہوتی، لیکن لوگ شور کرتے ہیں. بلکہ میں تو لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں آج کل لوگوں کی مائیں اتنی شریف نہیں ہے جتنی ہماری بیٹیوں کو اللہ نے شرافت عطا کی ہے. آج بھی ہماری بیٹیوں میں شرافت الحمدللہ موجود ہے. صرف تربیت کی ضرورت ہے، دین سکھانے کی ضرورت ہے، مذہب سکھانے کی ضرورت ہے. تو لیکن اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو لوگ کرتے کیا ہیں؟ 30 سال 25 سال بیٹیوں کے نکاح نہیں کرتے. کیا کہتے ہیں؟ ابھی آنے دو، ابھی اچھا رشتہ آنے دو. ابھی اچھا رشتہ کیا ہے؟ کہا ہمارے معیار کے مطابق آنے دو. ہمارے معیار اور آپ کا معیار کیا ہے پتہ ہے؟ یہی آپ کا معیار ہے کہ کوئی آپ کو اسمارٹ داماد چاہیے، کوئی آپ کو سفید چمڑی والا داماد چاہیے، کوئی آپ کو بلڈنگ والا داماد چاہیے، کوئی آپ کو محل والا داماد چاہیے. آپ کو شریف انسان نہیں دیکھنا. معیار کیا ہے؟ دولت. معیار کیا ہے؟ اونچا مکان. معیار کیا ہے؟ سفید چمڑی. اللہ کے بندو اپنا معیار یہ نہیں ہے. بس اب بات ختم کرنے لگا ہوں. ایک روایت پڑھتا ہوں تھوڑی تشریح کے ساتھ، اگر ذوق سے سنو گے تو پوری بات کر کے بات مکمل کروں گا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ نکاح کرتے وقت چند چیزیں دیکھتے ہیں. پہلی چیز لوگ دیکھتے ہیں نکاح کرتے وقت خوبصورتی، حسن، بیوٹی. ایسا ہی حضور دیکھو، حضور پھر حضور ہیں. قیامت تک کا سروے رپورٹ پیش کر دیا کہ لوگ کیا کرتے ہیں نکاح کرتے وقت کیا دیکھتے ہیں؟ خوبصورتی دیکھتے ہیں. خوبصورتی مطلب کیا؟ آج کل کے ماحول میں سفید چمڑی. سفید چمڑی، سب کو سفید چمڑی چاہیے. یہ چمڑیاں جو ہے نا ہمیشہ سفید نہیں رہتی. 18 سال میں انسان جیسا لگتا ہے بتاؤ 55 سال کے بعد بھی ویسے ہی لگتا ہے. 18 سال میں مکمل فٹ تھا، 55 سال میں آیا تو کیسا دکھتا ہے؟ ادھر سے پیٹ نکلا، ادھر سے کمر، ادھر سے گوشت، یہ ادھر چہرہ بڑھ گیا، وہ ہو گیا، وہ پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے ہے نا. تو آپ اگر صرف بیوٹی دیکھو گے، صرف خوبصورتی دیکھو، نوجوان لڑکوں کی خاص طور آج شریف بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی، شریف لڑکوں کو لڑکیاں ریجیکٹ کرتی ہے. یہ تو اچھا نہیں دکھ رہا ہے. اس کو کیسا چاہیے؟ ہیرو چاہیے اس کو. لڑکیوں کو ہیرو چاہیے اور لڑکوں کو ہیروئن چاہیے. ایک بات آپ کو کہوں، سچی بات، دیکھو میں گراؤنڈ لیول کا آدمی ہوں، آپ کا آدمی ہوں، اور آپ کی طرح بات کرنا چاہتا ہوں. میرے جانے کے بعد یہ حضرات پتہ نہیں کیا کہیں گے کہ کس کو بلایا تھا، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. حالانکہ اللہ والے لوگ ایسا نہیں کہیں گے. لیکن دیکھیے اگر کھانسی آ رہی ہو نا تو پھر دوا کھانسی کی ہی دینی پڑے گی. اگر کوئی کہے کہ بھئی کھانسی کی دوا کیوں ہے، تو اگر کھانسی نہ ہوتی تو کھانسی کی دوا نہ دیتے. یہی ہے نا، دوا والے کو، کھانسی والے کو کینسر کی دوا تو نہیں دے سکتے نا. تو جیسی بیماری ویسا علاج. تو یہ میرے جو نوجوان لڑکے، چھوکرے ہیں، بچیاں ہیں، ان کو میں کہتا ہوں یہ جو ہیرو ہیروئن کے چکر میں پڑے ہو نا، یہ لوگ گھنٹوں میک اپ کر کے اسکرین کے سامنے آتے تو ایسے دکھتے ہیں. ان کو کبھی نیند سے اٹھنے کے بعد دیکھ لو تو وہ تمہارا گیریج میں پچری کرنے والا اچھا نظر آئے. یہ کوئی میں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میری طبیعت میں نہیں ہے جلسوں میں ہنسانا، کیونکہ یہ ہنسانے کی اور یہ جوک کی محفل نہیں ہے. یہ تو رونے رلانے کی محفل، یہ تو اصلاح کی محفل، آخرت یاد دلانے کی محفل ہے. میں اپنی آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ وہ چڑیل کو جو 4 گھنٹے میک اپ کر کے آئی ہے، ہزاروں روپے اس نے اپنے چہرے پر صرف کیے ہیں،
اس سے آپ کمپیئر کرتے ہو کچن میں بیٹھ کر روٹی بنانے والی لڑکی کو؟ کہاں وہ اسکرین پر آ کر زنا کرنے والی زانیہ عورتیں جو اسکرین پر آ کر کے ناچتی ہے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، جو زنا کرواتی ہیں وہ آپ کو پتا ہے سب، وہ ناچنے والیاں، زنا کرنے والیاں، ابرو بیچنے والیاں جو اسکرین پہ زنا کرتی ہے، ان سے آپ کمپیئر کرتے وہ ہزاروں روپے کا میک اپ خرچ کرنے والی کہ شریف روٹی بنا رہی ہے جو گھر میں اس کی، کبھی اس کو نیند سے اٹھتا ہوا دیکھ کر کے کھڑا کر، اور پھر جس کے ساتھ تو نکاح کرنا چاہتا ہے اس کو کھڑا کر، اس کی اس لانتی صورت سے زیادہ اس کی شرافت کا نور تجھے نظر آئے گا۔ آپ کیا کمپیئر کرتے ہیں؟ آپ میک اپ کو دل دے بیٹھے۔ اچھا چلیں اگر کوئی واقعی سفید چمڑی بھی ہو تو میں آپ کو ایک بات سناتی ہوں، حسن ہمیشہ نہیں رہتا، اور حسن جو ہے نا، حسن چمڑی کی سفیدی کا نام نہیں ہے۔ حسن کی تعریف آج مجھ سے آپ سن لیں۔ حسن کہتے ہیں عشق والا دل ہو، عشق رسول والا دل ہو، اور سنت رسول والا کردار ہو، یہ ہے حسن۔ چمڑیاں اہمیت نہیں چمڑی۔ میرے بھائیوں، اگر آپ سفید چمڑی کو خوبصورتی کا نام دیں گے تو حضرت بلال کے حسن کو کیا نام دیں گے آپ؟ سوچئے نا ذرا۔ تو صرف چہرے مت دیکھو، سیرت بھی دیکھو۔ اور ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، خوبصورت ماں خوبصورت بیٹا پیدا کرے یہ ضروری نہیں ہے، خوبصورت باپ خوبصورت بیٹا پیدا کرے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن دیندار ماں باپ ہوں گے تو وہ دیندار اولاد کو جنم دیں گے۔ اسی لیے غوث پاک نے لنگڑی قبول کیا، لولی قبول کیا، اندھی قبول کیا، گونگی قبول کیا، لیکن صاحب کردار قبول کیا۔ اور پھر آپ جانتے تھے لنگڑی چل جائے گی، لولی چل جائے گی، اندھی چل جائے گی، گونگی چل جائے گی، کیونکہ لنگڑی ماں لنگڑا بیٹا پیدا کرے یہ ضروری نہیں ہے۔ کتنی بھی لنگڑی ہو، کیسی بھی لولی ہو، لیکن ہے تو نیک باپ کی بیٹی، چلو نکاح میں لے لو۔ حالانکہ وہ لنگڑی لولی نہ تھی، آپ بار بار کا قصہ سن چکے ہیں، لیکن تھی کتنی پاک دامن۔ کا لنگڑی اس لیے کہ گھر کے باہر کبھی قدم نہیں نکالا، لولی اس لیے کہ کبھی اس نے اپنے ہاتھ سے حرام کام نہیں کیا، گونگی اس لیے کہ کبھی نہ جھوٹ بولا نہ کبھی غیبت کی، اور بہری اس لیے کہ کبھی خدا کی نافرمانی کی بات اس کے کان میں نہیں پہنچی۔ تو پھر اس ماں سے پھر بیٹا جو پیدا ہوا وہ صرف ولی نہیں تھا بلکہ ولیوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ تو یاد رکھیں جب مائیں نیک ہوتی ہے تو بچے بھی نیک ہوتے ہیں۔ ایک بات یہاں یاد آئی، نوجوان اپنی اصلاح کریں۔ سفید چمڑی، سفید چمڑی، پھر اس کے بعد جب وہ سفید چمڑی لاتے ہیں نا تو پھر وہ تماشا ہوتا ہے گھر میں، پھر آگے کہتے ہیں حضرت سنتی نہیں ہے، تو تم نے کس کو اٹھا کے لایا؟ جب آپ ہنسنے کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ ہنس لیں تو شادی کا موقع ہے، مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں، لیکن یہ بات کنٹرول میں نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو رات دن اپنے حسن پر نخرا ہے۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی۔ سب خوبصورت لوگ ایسے نہیں ہوتے، ہمارے یہاں بھی کچھ خوبصورت لوگ ہیں، بڑے شریف ہیں، ہاں بس، لیکن شریف وہ ہیں خوبصورت لوگ جن کا رشتہ گنبد خضرا سے جڑا ہوا ہے۔